ایسا بابرکت مال ہے کہ میں نے تھوڑا سا حساب لگایا تھا تو 2 سے 2.5 سال کے اندر یا 2.5 سے 3 سال کے اندر ایک بکری اگر پریگننٹ آپ سٹارٹ میں خرید لیتے ہیں تو یہ تقریباً 20 جانور بن جائیں گے. 2.5 سے 3 سال میں ایک جانور سے 20 جانور تقریباً بن جائیں گے, 20 کے قریب بن جائیں گے. تو اتنا یہ بابرکت مال ہے الحمدللہ. اس کا ناک اونچا ہو اور آنکھ اس کی سفید ہو, زیادہ پسند کی جاتی ہے. کان اس کے لمبے ہوں اور جو سینگ ہیں وہ بیٹھوے ہوں یعنی کھڑے نہ ہوں, اور ان کو چپے سینگ کہا جاتا ہے. تو یہ پسند کیے جاتے ہیں پاکستان لیول پر. اگرچہ ہمارے سیالکوٹ میں جو کھڑے سینگ ہیں ان کو نارے کہا جاتا ہے, تو یہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اس لیے کہ جو بکری کھڑے سینگوں والی ہوگی وہ اپنے سینگوں سے خارج کرے گی پورے جسم پر. جب بھی خارج ہوگی تقریباً تو اس سے اس کے دانت محفوظ رہیں گے. اور اگر بیٹھوے سینگ ہوں گے, ہمارے ادھر سیالکوٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر بیٹھوے سینگ ہوں گے تو وہ ظاہر ہے وہ دانتوں سے خارج کرے گی, اس کے دانت جلدی گھس جائیں گے اور وہ بوڑھی جلدی ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا. سر کافی زیادہ دوستوں کو آلریڈی آپ کا تعارف ہے, جو نئے دوست ہیں ان کو اپنا اور اپنے علاقے کا تعارف کروا دیں. میرا نام مدثر اتاری ہے فرام سیالکوٹ. مدثر بھائی, جو دوست بکریاں پال کر ان سے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور جو نئے دوست ابھی تک اس کام میں نہیں آئے, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کام ہے اس میں تجربے کا ہونا بہت ضروری ہے. بالخصوص یہ گوٹ فارمنگ کا کام, جس بندے کو اس میں تجربہ نہیں ہے وہ بغیر تجربے کے یا کسی سپورٹ کے اگر یہ کام کرے گا تو بہت جلدی خدا نہ خواستہ لاس کا اندیشہ ہے. اسے چاہیے کہ پہلے 1-2 بکری رکھے بالفرض اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے, اور اس سے وہ ایکسپیرینس حاصل کرے. اس کے بعد پھر وہ جتنا اسے بڑھانا چاہے تو بڑھائے, ورنہ ایک تجربے کار بندہ اس کے پاس موجود ہونا چاہیے جو اسے ہر موقع پر گائیڈ کرتا رہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 2 چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ جانوروں کے لیے ایک اچھا ماحول ہونا, اور نمبر 2 ان کے رہنے کا بہترین انتظام موجود ہونا. کہ بالفرض اگر سردیوں کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے, سردی ہوتی ہے, تو اس دوران ان کے لیے ایک اچھا انتظام ہونا جس کی وجہ سے جانوروں کو کوئی بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور گرمیوں میں جیسے سون اور بھادوں کے مہینے آتے ہیں, اس میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, ان دنوں میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. تو اگر بالفرض بہت زیادہ بارشیں ہوں تو ایسا انتظام موجود ہونا چاہیے باڑے کے اندر کہ جس سے جانوروں کے لیے بارش پریشانی کا سبب نہ بنے. باڑے کے اندر رکھ کے بھی اگر انہیں چارہ وغیرہ ڈالنا پڑے تو کوئی مشکل پیش نہ آئے, بالخصوص وہ لوگ جو فارمنگ کا کام کر رہے ہیں. جی سر, بڑی اچھی بات کی ہے, یعنی کہ تجربہ بھی ہو, اس کے علاوہ جو ماحول ہے وہ ان کے لیے اچھا ہو. تو مدثر بھائی کم از کم کتنا تجربہ ریکوائر ہے, ان کے متعلق کتنی انفارمیشن کسی بھی دوست کے پاس ہو تو وہ اس کام کو شروع کر سکتا ہے, اور کم از کم کتنی بکریوں سے وہ یہ کام شروع کرے, اس کے پاس کم از کم کتنی انویسٹمنٹ ہو؟ بکریاں تو پہلے سے اسے 1-2 ہی رکھنی چاہیے. اگر کسی کو اس جانور کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے, صرف شوق کی حد تک وہ کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایکسپرٹ بندہ بھی نہیں ہے, تجربے کار نہیں ہے, تو اسے 1-2 بکری رکھ لینی چاہیے. 2 رکھ لے اور 2 سے وہ تجربہ حاصل کرے, اور اس کے بعد 10 بکریوں سے اگر وہ سٹارٹ لے لیتا ہے تو یہ ایسا بابرکت مال ہے کہ میں نے تھوڑا سا حساب لگایا تھا تو 2 سے 2.5 سال کے اندر یا 2.5 سے 3 سال کے اندر ایک بکری اگر پریگننٹ آپ سٹارٹ میں خرید لیتے ہیں تو یہ تقریباً 20 جانور بن جائیں گے. 2.5 سے 3 سال میں ایک جانور سے 20 جانور تقریباً بن جائیں گے, 20 کے قریب بن جائیں گے. تو اتنا یہ بابرکت مال ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ, بے شک سر سنت بھی ہے اور بابرکت مال ہے. تو مدثر بھائی اس وقت آپ کے پاس بکریوں کی کون کون سی بریڈ موجود ہے, اور آپ نے اس بریڈ کا ہی انتخاب کیوں کیا, اس میں کیا کوئی خاص وجہ ہے, اس کی کیا خصوصیت ہے؟ میرے پاس تقریباً مکھی چینا مال ہے, کھٹا چینا جسے کہتے ہیں مکھی چینا, اور تقریباً 20% بیچ میں سیالکوٹی ہے. تو یہ میرا جو اصل شوق ہے وہ مکھی چینے کا شوق ہے, اور اس کے اندر خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی
जितने भी जानवर बनाए हैं, बकरियां हैं, तो इसमें जो जो अल्लाह ताला ने नस्लें बनाई हैं, यकीनन वो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, और सब में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और अपनी जो शान है उसको पोशीदा रखा हुआ है। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मेरी जो पसंद है वो ये मक्खी चीना है, और इसकी माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। इससे फ़रोख्त करना बहुत आसान है, खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगती हैं। इनकी मिल्क क्वांटिटी बहुत अच्छी है, और इनके कद और इनकी बेलें बहुत अच्छी हैं, हाइट और लेंथ बहुत अच्छी है। तो इस बुनियाद पर मुझे मेरा ये फेवरेट कलर है, और ये फेवरेट मेरी नस्ल है जिसे मैं पसंद करता हूँ। माशाल्लाह सर, आपका कुछ माह पहले इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी आपके पास अच्छे जानवर थे, और माशाल्लाह आपने इस काम में इजाफा किया है, कुछ नए जानवर आपने खरीदे भी हैं। तो इनकी खरीदारी के मतलब भी कोई चंद अच्छे टिप्स जो नए दोस्त बकरियां लेना चाहते हैं उनको इनके मतलब इल्म हो जाए। देखें जी, सोने में और पीतल में फ़र्क होता है, अगरचे दोनों का कलर एक होता है। तो जो आम सी बकरी होगी वो 20 से 25 हज़ार में इसी कलर में मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर खसूसियात बढ़ती जाएंगी, इसकी खूबसूरती में और इसकी मिल्क क्वांटिटी में और इसकी ब्लड लाइन में, तो वैसे वैसे ही इसकी कीमत में भी इजाफा होता जाएगा। तो बकरी 25 हज़ार में भी मिल जाएगी पठ वगैरह, या बकरी और 70 हज़ार में, 80 हज़ार में, 1 लाख में, 2-2, 3-3 लाख में भी बकरी मिलेगी। तो ये जैसे जैसे इसके अंदर खसूसियात ज़्यादा होंगी इनकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो मुदस्सर भाई, जो अच्छी बकरी है आपके नज़दीक, जो दूध भी ज़्यादा देगी, इसके अलावा बच्चे तो अल्लाह की देन है, जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिसकी मार्केट अच्छी है, जिसकी प्राइस ज़्यादा है, उसकी कोई चंद एक निशानियाँ, उसका वजूद, उसका जिस्म किस किस्म का होगा? देखिए जी, जो पाकिस्तान लेवल पर इस मक्खी चीने में स्टैंडर्ड है वो ये है कि उसका नाक ऊंचा हो और आँख उसकी सफ़ेद हो, ज़्यादा पसंद की जाती है। कान उसके लंबे हों, और जो सींग हैं वो बैठवे हों, यानी खड़े ना हों, और इनको चप्पे सींग कहा जाता है। तो ये पसंद किए जाते हैं पाकिस्तान लेवल पर। अगरचे हमारे सियालकोट में जो खड़े सींग हैं इनको नारे कहा जाता है, तो ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए कि जो बकरी खड़े सींगों वाली होगी वो अपने सींगों से खारिश करेगी पूरे जिस्म पर, जब भी खारिश होगी तकरीबन, तो उससे उसके दांत महफूज रहेंगे। और अगर बैठवे सींग होंगे, हमारे इधर सियालकोट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बैठवे सींग होंगे तो वो ज़ाहिर है वो दांतों से खारिश करेगी और उसके दांत जल्दी घिस जाएंगे और वो बूढ़ी जल्दी हो जाएगी। तो वरना जो नेशनल लेवल पे हमारे पसंद किए जाते हैं सींग, वो चप्पे सींग हैं। तो सींग चप्पे हों, इसकी जो खाल है वो बारीक हो, हाइट अच्छी हो, लेंथ अच्छी हो, कलर इसका प्यारा हो, और हवाना इसका जो है वो भी अच्छा हो, खूबसूरत हो। और एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा काउंट की जा रही है, दुम का लंबा होना और सीधा होना, पीछे से मुड़ा हुआ ना होना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट हो रही है। तो ये खसूसियात हैं चंद, और इसका ब्लड लाइन, इसकी माँ देखी जाती है, इनका बाप देखा जाता है, ये चीज़ें सारी देखी जाती हैं तकरीबन। तो जैसे जैसे ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, खूबसूरती ज़्यादा होगी, तो वो जानवर बहुत ज़्यादा कीमत में बढ़ता जाएगा। माशाल्लाह सर, बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने। तो जो दोस्त बकरियां ख़रीदना चाहते हैं वो आपके तावन से या आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं कि वो बकरियां ख़रीद लें, आप उनको ख़रीद कर दे सकते हैं, इस तरह का कोई तरीक़ेकार? जी, हमारा सिस्टम है इस तरह का ख़रीदो फ़रोख्त वाला। ख़रीद वाला तो कम है, खैर फ़रोख्त करने वाला हमारा है सिस्टम। वो हम परचेज़ करते हैं, और परचेज़ करके तो फिर जैसे ऑर्डर पर माल दिया जाता है इसी तरह ऑर्डर लेते हैं, और ऑर्डर पर आगे सारा माल कलेक्ट करके तो वो फिर सेल कर देते हैं। सेल करने से पहले वीडियो या पिक्चर वगैरह दिखाई जाती है, और उसके मुताबिक अगर वो पसंद आ जाए माल तो फिर वो हमारा डन हो जाता है। ठीक है, माशाल्लाह। यानी कि स्क्रीन पे आपका नंबर आ रहा है, जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं कि वो आपके थ्रू कोई जानवर ख़रीदना चाहते हैं वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी जी। तो मुदस्सर भाई, इसके अलावा आजकल एक ट्रेंड चला है कि माशाल्लाह भी आप गोट फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है आपको। तो जो एक्सपर्ट हजरात हैं वो जो है ना शराकतदारी, हिस्सेदारी पे भी ना कुछ लोगों को साथ मिला लेते हैं। तो इस तरह का कोई तरीक़ेकार अगर कोई दोस्त चाहे कि वो आपके साथ मिलकर गोट फार्मिंग करें, इस तरह का भी कोई तरीक़ेकार है? वो कर सकते हैं आप।
رابطہ کر سکتے جی، کوئی مسئلہ ہیں، یعنی کہ جو تفصیلات ہیں وہ آپ سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مدثر بھائی ابھی ماشاءاللہ آپ کا جو فارم ہے وہ سٹی کے اندر ہے، جی. ٹھیک ہے نا. زیادہ تر جو بکریاں ہیں وہ جو ایک گاؤں والے ہیں دوست وہی رکھتے ہیں، لیکن ابھی جو شہر کے دوست ہیں وہ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں رکھ کر، سٹی میں رکھ کر. تو ان دوستوں کے لیے کوئی خاص میسج، کوئی خاص پیغام؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، گھر کی چھت پہ بھی رکھ سکتے ہیں. جی. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ ہے 5-7 مرلے کا، 3-4 مرلے کا، تو وہ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، چھت پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور کسی پلاٹ وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں. شہر کے اندر ونڈے پر یا جو سبز چارہ ہوتا ہے اس پر جانور پالے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چرائی کے بغیر؟ ہاں، چرائی کے بغیر بالکل پالے جا سکتے ہیں. ویسے ان کو خوش کرنے کے لیے 1-2 گھنٹہ اگر باہر لے کے جانا چاہیں تو جانور ذرا خوش ہو جاتا ہے. جی سر. مدثر بھائی آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھی اور قیمتی باتیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ کوئی خاص بات جو میں نے نہیں پوچھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کے ریلیٹڈ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کر دیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی یہ کرنا چاہے تو اسے سب سے پہلے سنت کی نیت کر لینی چاہیے کہ میں یہ کام اس لیے کرنے لگا ہوں کہ یہ سارے نبیوں کی اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو جب نیت کر لے گا تو ثواب بھی لے گا، اور پھر اس پر جتنی زیادہ کوشش کرتا رہے گا تو اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جب نیت اس کی یہ ہوگی کہ میں سنت کی نیت سے کر رہا ہوں، پھر رزق حلال کی بھی نیت کر لے، اور رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے. تو جب یہ اچھی نیتوں کے ساتھ کام سٹارٹ کرے گا تو انشاءاللہ والدین کی دعائیں سٹارٹ میں لے، اور خیر وہ تو ہمارے کہنے کے بغیر بھی دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں، تو ان سے دعائیں کیر کروائی جائیں. اور اگر کوئی بڑے لیول پر کرنا چاہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استخارہ بھی کروا لے، خود کروا لے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تو اس کام کو سٹارٹ کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ انشاءاللہ سر، بے شک. تو مدثر بھائی آپ کا رابطہ نمبر؟ میرا نمبر ہے 0300 710 5212. اور ایک بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، پاکستان پہ بڑے بڑے ماہرین ہیں اور بڑے بڑے تجربے کار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علم والے لوگ پیدا کیے ہیں جو بڑوں سے یہ کام کرتے آئے، ان کے والد اور ان کے دادا اس طرح یہ کرتے آئے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کے پاس تجربہ ہے جانوروں کے اعتبار سے، ان کی نسل کے اعتبار سے. تو میں تو ان کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوں. خیر میرا تھوڑا سا تجربہ ہے، لیکن اگر میری باتوں سے کسی کو کوئی ایگری نہ ہو، اختلاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے میری ساری باتیں بالکل درست نہیں بھی ہو سکتی، بیچ میں سے میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے. اور اگر میری کسی بات سے کسی کو اختلاف ہو یا میں غلط بات کر رہا ہوں تو بالکل وہ مجھے سمجھا سکتا ہے، مجھے مشورہ دے سکتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں، یہ بات ایسے ہے. تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی خوب برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. جی مدثر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، بڑی اچھی اور عمدہ گفتگو کی ہے. اللہ پاک آپ کے کاروبار میں مزید اضافہ اور برکتیں عطا فرمائیں. اللہ حافظ. آمین.